السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو کروا رہی ہوں اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے گرامر کروا رہی ہوں آپ لوگوں نے اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے آپ اپنی بکس بھی پاس رکھا کریں، اس کا پیج کھول لیا کریں۔ ویسے زیادہ تو یہ سننا ہے لیکن یہ پھر بھی اپنے پاس بکس کھول لیا کریں۔ اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں: اسم مصدر، اسم مشتق، اسم جامد۔ اسم مصدر، مصدر ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ مصدر کس کو کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ۔ وہ اسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو مگر اسم مقررہ قاعدوں کے مطابق کئی نئے الفاظ بنائے جا سکتے ہوں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اردو زبان میں اس میں مصدر کی علامت نا ہے، یعنی جس لفظ کے آخر میں نون الف نا ہوتا ہے وہ اس میں مصدر ہوتا ہے۔ سوائے چونا، نانا اور سونا کے، یہ لفظ جو ہیں یہ مصدر، ان کے آخر میں نون الف نا آتا ہے لیکن ان میں فعل کے معنی نہیں پائے جاتے، اس لیے یہ اس میں مصدر نہیں ہے۔ جس طرح کیونکہ اس میں ضروری ہے کہ اس میں فعل کے معنی بھی پائے، فعل مطلب کام۔ اس میں مصدر ہمیشہ زمانے کے تعلق کے بغیر ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا اور اس میں صرف فعل کے معنی پائے جاتے ہیں۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ کام۔ مثلا کھیلنا، اب دیکھیں کھیلنا بھی ایک کام ہے، اور کھانا بھی ایک کام ہے۔ کھانا، سونا، جاگنا، پینا، جو بھی آپ کام کریں گے یعنی جس کے آخر میں نون الف نہ آئے گا تو وہ اس میں مصدر ہوگا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ بعض ایسے اسم بھی ہوتے ہیں جن کے آگے نہ تو آتا ہے مگر وہ اس میں مصدر نہیں ہوتے، جیسے کہ چونا، گنا، نانا، سپنا وغیرہ۔ دیکھیں ان لفظوں کے آخر میں نون الف نہ آ رہا ہے لیکن یہ ان میں فعل کے معنی نہیں پائے جاتے، تو اس لیے یہ اس میں مصدر نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں مصدر کی ایک تو نشانی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مصدر کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، اور دوسرا اس میں فعل کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو جس لفظ کے بھی آخر میں نون الف نہ آئے اور اس میں فعل کے معنی پائے جائیں تو وہ اس میں مصدر کہلاتا ہے۔ نمبر 2 ہے اس میں مشتق۔ اس میں جو مشتق ہے وہ اسم جو کسی خاص قاعدے کے مطابق جو ہے مصدر سے نکلتا ہو وہ اس میں مشتق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مشتق جیسے کھیلنا کے آخر سے نون الف نا کو ہٹا دیں تو یعنی مصدر کے آخر سے نون الف نا کو ہٹا کر جو نیا لفظ بنتا ہے وہ اس میں مشتق کہلاتا ہے۔ جیسے کھیلنا سے کھیل، دوڑنا سے دوڑ اور مسکرانا سے مسکراہٹ۔ اب دوڑنا کے آخر سے نون الف نا کو ہٹا دو تو دوڑ بن جاتا ہے، مسکرانا کے آخر سے نون الف نا کو ہٹا دو تو مسکرا بھی ہوتا ہے، مسکراہٹ بھی ہوتا ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ وہ اس میں مشتق کا مطلب ہوتا ہے نکلا ہوا۔ مشتق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نکلا ہوا۔ اس میں جامد کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرا ہوا، جمع ہوا۔ تو جو اسم نہ تو خود کسی مصدر سے بنے اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا اسم بنتا ہو، گرامر کی روح سے جامد کہلاتا ہے۔ اس میں جامد جیسے کرسی، قلم، درخت، دریا وغیرہ۔ کیونکہ مصدر کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے اور نون الف نہ کو ہٹا کر جو نیا لفظ بنتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس میں مشتق۔ مصدر کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ اور مشتق کا مطلب ہوتا ہے نکلا ہوا۔ کس سے نکلا ہوتا ہے؟ مصدر سے نکلا ہوتا ہے۔ اب اس میں جامد جو ہے وہ اس میں جامد کیا ہے؟ اس میں جامد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرا ہوا یا جمع ہوا۔ یہ نہ خود کسی سے بنتا ہے اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنایا جا سکتا ہے، جس طرح کرسی، قلم، درخت، دریا، دیوار اور سلیٹ، اور بھی کئی چیزیں ہیں جو آپ کو، چھت، پنکھا، اس طرح کے جو لفظ ہیں وہ اس میں جامد کہلاتے ہیں۔ اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے اسم کی اوپر والی جو ہم نے اقسام پڑھی تھی وہ تھی بناوٹ کے لحاظ سے، اس کی ہیں معنی کے لحاظ سے۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے اسم معرفہ، ایک اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرتا ہے، جسے علامہ اقبال کراچی، دریا جہلم، شاہی قلعہ وغیرہ، قرآن مجید۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں،
اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ تمام مقامات، اشخاص، زبانوں، کتابوں، دریاؤں اور پہاڑوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ اس میں معرفہ ہوتے ہیں۔ اس میں نکرہ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرتا ہے، جیسے مرد، عورت، گھر، دریا، کتاب، پہاڑ وغیرہ۔ جس طرح پہاڑ ہے، اب آپ کہیں گے کہ کیٹو پہاڑ، وہ ایک خاص پہاڑ کا نام ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں معرفہ۔ اسی طرح کتاب جو ہے، اگر آپ کتاب تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اگر آپ کہیں گے قرآن مجید تو وہ ایک خاص کتاب کا نام ہے۔ بانگ درا یا کسی کتاب کا اگر نام لکھ کے بتاتے ہیں تو وہ ایک خاص کتاب بن جاتی ہے اور اس کو اس میں معرفہ کہیں گے۔ خالی کتاب تو کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اب دریا اس میں نکرہ ہے کیونکہ یہ کوئی سا بھی دریا ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کہیں گے دریائے راوی تو دریائے جہلم یا کوئی بھی دریا کا خاص دریا کا نام بتائیں گے تو وہ اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ بیٹا مووی آف کریں، سنشزا کیمرہ اپنا آف کر رکھیں۔ اس میں معرفہ کی اقسام، گرامر کی روح سے اس میں معرفہ کی 6 اقسام ہیں۔ اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں استفہام، اس میں تنکیر۔ اس میں علم کے معنی علامت یا نشان کے ہیں۔ اس میں علم کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کی شناخت یا علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے قائد اعظم، دریائے راوی، احمد، نشان حیدر، بال جبریل وغیرہ، کیونکہ اس میں علم کے معنی علامت یا نشان ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے اس میں علم کی کتنی اقسام ہیں؟ اس میں علم کی 5 اقسام ہیں: خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف۔ خطاب وہ اعزازی نام جو کسی شخص کو اس کی علمی، قومی یا فوجی خدمات کے صلے میں حکومت یا قوم کی طرف سے دیا جائے، خطاب کہلاتا ہے۔ یعنی حکومت یا قوم کی طرف سے جو خدمات کے صلے میں اعزاز دیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطاب۔ مثلاً ستارہ امتیاز، شاعر مشرق، بانی پاکستان، بابائے اردو، قائد ملت وغیرہ۔ لقب وہ توصیفی یعنی صفاتی نام یا صفاتی نام جو کسی شخص کو اس کے وصف یا خوبی کی بنا پر دیا جائے، لقب کہلاتا ہے، جیسے روح اللہ، ذبیح اللہ، شیر خدا، قائد اعظم، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ۔ تخلص کیا ہوتا ہے؟ وہ مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر اور ادیب اپنے اصل نام کی جگہ اختیار کریں، تخلص کہلاتا ہے، جیسے فیض احمد، ان کا اصل نام فیض احمد تھا، انہوں نے اپنی شاعری میں اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام کا اضافہ کیا جس کو جیسے فیض احمد فیض، تو فیض کیا ہوگا لاسٹ میں اپنے شاعری میں اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام کا اضافہ کیا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تخلص ہے۔ اسد اللہ خان غالب، اب غالب اس میں اسد اللہ خان ان کا اصل نام تھا، اپنی شاعری میں ایک اور نام کا اضافہ کیا غالب، تو یہ غالب ان کا کیا ہوگا؟ تخلص ہوگا۔ محمد حسین آزاد، اس میں آزاد جو ہے تخلص ہے۔ عبدالحمید ادم، تو عبدالحمید ان کا اصل نام ہے ادم، انہوں نے شاعری میں اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام کا اضافہ کیا ہے۔ تو ان کے اوپر تخلص کے نشان بھی ہمیشہ ہوتے ہیں، جو تخلص جن کے ناموں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ تخلص کا یہ نشان اوپر شو بھی ہو رہا ہے آپ اسکرین پہ۔ تو یہ تخلص کا جو ہے وہ یہ نشان ہے۔ کنیت وہ نام جو ماں باپ یا بیٹا بیٹی کے تعلق سے پکارا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ نام جو ماں باپ بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے بولا جائے کنیت کہلاتا ہے، جیسے سلمہ، سلمہ کی ماں، ابن آدم کا مطلب ہوتا ہے آدم کا بیٹا، بنت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی وغیرہ، جس طرح ابن مریم کا مطلب ہے کہ مریم کے بیٹے، تو ماں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام ابو القاسم قاسم تھا تو لوگ ان کو کیا کہتے تھے؟ ابو القاسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی قاسم کے ابو۔ تو اسی طرح وہ بیٹے کے نام سے پکارے جاتے تھے، ابن آدم کا بیٹا، بنت علی یعنی حضرت بنت بیٹی کو کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی وغیرہ۔ جب ماں باپ جب بیٹے بیٹی کی نسبت سے بولا جائے کوئی نام تو اس کو کنیت کہا جاتا ہے۔ عرف وہ نام جو اصل کی نام کی بجائے محبت یا حقارت کی وجہ سے، حقارت ہوتا ہے نفرت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، عرف کہلاتا ہے، جیسے غلام محمد سے گاما، کلیم سے کلو، رشید سے شیدہ۔
آپ اکثر لوگوں کے نام رکھ لیتے ہیں، جیسے اگر کوئی کالا ہے تو اس کو کلو کہہ دیتے ہیں، اگر کوئی لنگڑا ہے تو اس کو لنگڑا مشہور کر دیتے ہیں. تو اسی طرح وہ نام جو مشہور ہو جاتے ہیں، چاہے محبت کی وجہ سے ہو یا حقارت کی وجہ سے. محبت کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے، جس طرح سلمان ہے تو اس کو سلو سلو کہہ دیتے ہیں، عائشہ ہے تو عائشی کہہ دیتے ہیں. جو گھروں میں اکثر آپ لوگ اپنے نام جو ہے صحیح نام کی بجائے آپ نک نیم بولتے ہیں، یا آپ اس کو ان کو عرف کہا جاتا ہے. جو زیادہ نام مشہور ہو جاتے ہیں آپ کی محبت یا حقارت کے لوگوں کی، وہ نام جو اصل نام کی بجائے محبت یا حقارت کی وجہ سے یعنی نفرت کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں، محبت کی وجہ سے بھی، تو جو لوگوں میں مشہور ہو جائیں وہ عرف کہلاتے ہیں. اس میں ضمیر وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، اس میں ضمیر کہلاتا ہے. جیسے علی اسکول سے آیا، اس نے کھانا کھایا، وہ ایک اچھا لڑکا ہے. تو ان مثالوں میں کیا ہے، اس اور جو وہ ہے علی کی جگہ استعمال ہوا ہے، یعنی نام نہیں لیا ہم نے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ علی گھر آیا، علی اسکول سے آیا، اس نے کھانا کھایا. اب اس جو ہے نام کی جگہ استعمال ہوا ہے تو وہ کیا کہلائے گا، وہ اچھا لڑکا ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے علی اچھا لڑکا ہے، ہم نام کی جگہ وہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو ان مثالوں میں اس اور وہ کیا ہے، علی کی جگہ استعمال ہو، اس لیے یہ اس میں ضمیر کہلائیں گے. اس میں ضمیر کی 3 حالتیں ہیں. اس میں ضمیر غائب، ضمیر حاضر، ضمیر غائب، ضمیر متکلم. اب ضمیر حاضر کی مخاطب ایسے شخص کے لیے ضمیر حاضر ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو موجود ہو اور مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہو. جیسے تم، تو، آپ وغیرہ. جو حاضر ہوتا ہے اس کو آپ نام لینے کے بجائے کہہ دیتے ہیں تم، تو اور آپ. اس کا نام اگر نہ لیں تو نام کی جگہ، اس میں ضمیر حاضر کہلاتا ہے. اب ضمیر غائب، جیسے کوئی شخص آپ کے پاس موجود نہیں، وہ باہر ہے، وہ ضمیر جو شخص کے متعلق استعمال کیا جائے جو موجود نہ ہو، ضمیر غائب کہلاتا ہے. مثلا جیسے وہ، اس، انہیں وغیرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ضمیر متکلم وہ ضمیر جو بات کرنے والا اپنے لیے استعمال کرتا ہے، ضمیر متکلم کہلاتا ہے. جیسے میں، ہم، ہمارا وغیرہ. تو یہ کیا ہے، ضمیر متکلم. اب آگے ہیں، نیکسٹ ہے کہ اسم ہے اشارہ. اس میں اشارہ کس کو کہتے ہیں، وہ اسم جو کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے یہ کتاب ہے، وہ میز ہے. ان مثالوں میں یہ اور وہ اس میں اشارہ ہیں. یاد رکھیں کہ جس چیز یا شخص کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، مشار الیہ کہتے ہیں. اس میں اشارہ کی 2 اقسام ہے، اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید. اس میں اشارہ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اشارہ قریب، اور دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اشارہ بعید. بعید کا کیا مطلب ہوتا ہے، دور. جب آپ کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور نزدیک کی چیز کے لیے یہ کا اشارہ. اس میں اشارہ قریب، ایسا اسم جو کسی نزدیک یا قریب کی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرے، اس میں اشارہ قریب کہلاتا ہے. جیسے وہ، اسے، انہیں، ان کا، ان کو وغیرہ. اس میں اشارہ قریب. بعید ایسا اسم جو دور کی کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرے، اشارہ بعید کہلاتا ہے. جیسے وہ، اسے، انہیں، ان کو وغیرہ. اس میں موصول. اس میں موصول کون سا ہوتا ہے، اس میں موصول وہ اسم ہے جس کے بعد جب تک ان کے ساتھ دوسرا جملہ نہ لگایا جائے وہ پورے معنی نہیں دیتا. جیسے جو، جس کو، جو کچھ، جون سا وغیرہ. اس میں یعنی کہ میں آپ کو سمپلی بتاؤں کہ اس میں موصول کا جو جملہ ہوتا ہے اس میں جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں. پہلے کو صلہ کہتے ہیں، دوسرے کے جواب صلہ کہتے ہیں. یعنی ہمیشہ جملے کے 2 حصے ہوں گے. کیسے ہوں گے، جس طرح ہم کہتے ہیں جو محنت کرتا ہے پھل پاتا ہے. جو محنت کرتا ہے پہلا ایسا صلہ، اور جواب صلہ کیا ہے، وہ پھل پاتا ہے. یعنی کہ اس میں موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں. اس میں موصول کے آگے صلہ لگانے سے جملے کا مکمل طور پر واضح ہوتا ہے. مثلا جس نے نیکی کی. اب جس نے کیا ہے، موصول ہے. صلہ اب کیا ہے، نیکی. تکمیل صلہ کیا ہے، اسے جزا ملی. جس نے نیکی کی اسے جزا ملی. اب اس سینٹینس میں جس نے کیا ہے، اس میں موصول ہے. اب جو محنت کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے. اس میں بھی جملے کے 2 حصے ہیں. اور جو ہے
تا سفیان ویڈیو آف کریں بیٹا. جو کیا ہے اس میں موصول ہے اور جو محنت کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جملے کے دو حصے ہیں, پہلے حصے کو صلہ اور دوسرے کو جواب صلہ کہتے ہیں, لیکن اس کو ضرورت آپ کو نہیں ہے, صرف یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ اس میں موصول کون سا ہے. اب جملے کے شروع میں جس طرح جس نے اور جو ہیں اس میں موصول ہیں. مندرجہ بالا مثالوں میں ہم نے جس نے اور جو اس میں موصول ہیں, جبکہ نیکی اور کیا ہے اور محنت کرتا ہے صلہ ہیں. بعد میں آنے والے دونوں جملے سے جزا ملی اور کامیابی پاتا ہے جواب صلہ یا تکمیل صلہ ہیں. اس میں استفہام آپ کو تقریباً پتہ ہی ہے کہ اس میں استفہام کیا ہوتا ہے. استفہام کہتے ہیں بات پوچھنے یا کہنے کو کہتے ہیں. اس کے لیے کون, کن, کیسا, کتنا وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کیوں, کون, کن کے پاس, کتنا, کیسا ہے. یہ یعنی کہ جو بھی آپ سوال پوچھنے کے یا کہنے کوشچن کرتے ہیں اس کے لیے جو اسم استعمال کرتے ہیں تو وہ سارے اس میں استفہام کہتے ہیں. اس میں تنکیر وہ لفظ ہے جو غیر معین شخص کے لیے بولا جائے, جیسے کسی, کچھ, کوئی. اب کسی کا کوئی نہیں پتا کہ کتنے ہیں, کسی کچھ کے بھی آپ کو نہیں پتا, کوئی بھی ہو سکتا ہے وغیرہ. جو غیر معین شخص کے لیے بولے جائیں ان کو کیا کہتے ہیں, اس میں تنکیر. اب بیٹا آپ کے لیے آج اتنا ہی کافی ہے, اور اگر کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئی ان میں سے کوئی کسی چیز کی تو وہ کوشچن کر سکتا ہے. تو آپ لوگ پلیز ریز یور ہینڈس اگر آپ نے کوئی کوشچن کرنے ہیں.